تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ جو کل بنتا ہے اسے ضرور رکھا جائے۔ بہت اچھا ہے کسی نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کی عظمت کو مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے والے بھی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا، جس دن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور میرے بھائی، ہم تو زیادہ حق رکھتے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور بعض روایتیں تو بتاتی ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو روزہ فرض کہا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ عز و جلال کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ فرض روزے ہیں اور یہ روزہ اگر تم رکھنا چاہو یہ نہ رکھنا چاہو تمہیں اختیار ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان جاری کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ عز و جلال معاف کر دیتا۔ اگر آپ کل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 15 گھنٹے کو 20 منٹ کا روزہ ہو، تو گویا آپ نے یہ 15 گھنٹے 20 منٹ اگر کچھ کھایا پیا نہیں، ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھے۔ نہ تم نے اللہ کی نافرمانی سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ بولنی ہے، تو 8496 گھنٹوں کا روزہ کل کنسیڈر ہو جائے، گویا کہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ، یہ 1 روزہ گویا کہ اتنا اجر ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھا۔ تو جہاں پورے سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے وہاں پورے سال کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اس لیے ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، اور اگر آج رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی کے آخری سال، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے، اگرچہ ان روایات کو بعض علماء نے کمزور کہا ہے، کہ آپ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، گویا کہ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہاں میں اس شبے کا ازالہ بھی کر دوں، بعض کرم فرماؤں نے، بعض احباب گرامی اور بعض علماء کو شاید بھول لگ گئی
وہ کہتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو گویا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے 10 کا روزہ رکھا، اور فضیلت جو بیان کی ہے وہ ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یہ خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ، یہ 1 سال کا روزہ ہے۔ خبر ہے، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اصول کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں اور پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو یستلزم خلاف الواقع والکذب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع چیز ہے اور جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سال کا روزہ ہے، اور والعیاذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، آپ نے جہاں کچھ 26 قسم کی مخالفتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو، یہودیوں اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ طرح طرح کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی وہ یہودیوں کی مخالفت تھی کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ موطا امام مالک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن ہشام سے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ کہنا اور روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہہ رہے ہیں حارث بن ہشام کو یہ روزہ ضرور رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھوانا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روزہ ہوگا کل۔ صحابہ موجود تھے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ تو معمولی سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے اندر جرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے، کبار صحابہ تھے اور صغار صحابہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روزہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بعد امام زہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ، کہنے والا کہتا ہے کہ آپ تو رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی ہو تو سفر میں اجازت ہے؟ کہتے بالکل، تو آپ نے یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھا؟ کہا عاشورے کے روزے کی قضائی نہیں ہے، رمضان کے روزے کی قضائی ہو سکتی ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ رمضان کے روزوں کی قضائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر گزر جائے گا تو اس کی تو قضائی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شعبی جو 500 صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، اور امام زہری، یہ سب سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تصور بنا لینا کہ یہ روزہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ ان محترم
احباب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ امت کو رہنمائی صحیح دیں، اور جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں عاشورہ کے روزے کی آئی ہیں، تاسوعا کے تو الفاظ نہیں ہے کہ تاسوعا کا روزہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، 9 کے رکھو گے تو یہ ہوگا، یہ تو سارے کے سارے 10 محرم کی بات آئی۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کل ضرور رکھے 1 سال کے گناہ۔ ذرا سوچئے 8496 گھنٹوں میں نے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی غلط باتیں کی ہوں گی، اور کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی۔ ایک روزے سے اگر سارے کے ساری صاف ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا تو نہیں۔ ایک روزہ جو اللہ عز و جلال کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ جو رکھتا ہے 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے، اور دوسری روایت میں تو آتا ہے 100 سال، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اتنی درمیان میں جہنم اور روزے دار کے درمیان خندق بنا دی جائے گی، فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو تجارتی ایک رائے بھی لے لے۔ تاجروں کو یہ بات تو بڑی سمجھ آتی ہے، پروفٹس جب بڑھ رہے ہوں تو آپ کسی کو توجہ دلائیں، اگر آپ کی کو 30 سال عمر ہے، نوجوان ہے، تو آپ 30 لوگوں کی افطاری بھی کروا دیں۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل صائمہ، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر